موت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جو تعلق ہے بدن کے ساتھ اس کا ٹوٹ جانا، اسے کہتے ہیں موت۔ موت کی 3 قسمیں ہیں۔ موت کی تمنا کرو۔ موت کے آثار ہیں جو ہمارے جسم پہ وارد ہوتے آغا ہیں۔ آپ اپنی بات اب یہیں روکیے۔ کیوں اس طرح سے بول رہے تھے؟ جب بھی تم لوگ مجھے کہتے تھے کہ شہادتین کہو، شیطان کہتا تھا یہ گھڑی توڑ دوں گا۔ اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ میں ایک دفعہ وعدہ خلافی کر سکتا ہوں، لیکن وہ پروردگار اپنے وعدوں سے خلافی نہیں تو کرے گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ وہاں پہ ملنے والا جزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے یہ لیے۔ سارا کچھ کر چکے ہوں تو رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ محبت نہ ہو۔ بس دعا یہی ہے کہ خدا وہ جو پیور ولایت ہے وہ ہمارے اندر وہ معرفت عطا کر دے۔ تم پابندی سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو تو پھر تمہیں نہیں ڈر لگے گا۔ بھائی اب تو پابندی سے پڑھنا پڑے گا۔ جی واقعی پڑھنا پڑے گا، میں تو کوشش کروں گا 2 پڑھنے صفحوں کی دعا ہے، 2 کی نہیں 200 صفحے کی ہوگی، آپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے سبیل میڈیا کے پوڈ کاسٹ چینل پہ ایک ایپیسوڈ ریلیز ہوا تھا برزخ کے حوالے سے، کہ برزخ کیا ہے، اس کی کیا کیا منزلیں ہوتی ہیں، جسے آپ مومنین نے خوب پسند کیا اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ اسی طرف بہت سے مومنین نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ اتنا اچھا ٹاپک ہے تو اس کو اور اس کی سلسلے وار نشست کو اور آگے بڑھائیں اور کلاً اس موضوع کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ جانیں گے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کا مرحلہ اتنا سخت کیوں ہے، اور یہ سختی کیا آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس سے سکرات موت یعنی موت کی وقت کی سختیاں آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید فیاض محسن عابدی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ مہدی صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ موت کی حقیقت کیا ہے، ہم اس سے پہلے کہ اپنے اصلی موضوع کی طرف پڑھیں اور موت کے سختیوں کو جانیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ناظرین کے لیے بہت مختصر طور پہ اگر ہم یہ بتا سکیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، اور کیا موت تعبیرات میں، اسلامی روایتوں میں موت کو کس تعبیر سے پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن خود لفظ موت اس کے لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کروں۔ جب ابو ذر غفاری مکہ معظمہ حج کے لیے گئے ہیں تو حج پہ مختلف گوشہ کنار سے دنیا کے مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، اور ابو ذر نے جہاں ایک بہت مجمع دیکھا وہاں پر ایک آواز بلند کی کہ اے لوگوں، اب سب کی نگاہیں ابو ذر کی طرف آگے کیا ہوئی، تو کہا کہ تم سب لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہو مختلف گوشوں کنار سے، تو جس طرح سے حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے نکلے ہو، کچھ نہ کچھ زاد راہ لے کر کے نکلے ہو، کچھ سامان سفر لے کر کے آئے ہو، تو ایک سفر ہم لوگوں کا سب کا باقی ہے، اس کے لیے بھی تم لوگ تیار ہو جاؤ، اس کے لیے بھی زاد راہ، زاد سفر تیار کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ ابو ذر ہمارے لیے وضاحت کیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا ابو ذر نے کہ تمہارے جو مہم امور ہیں، عزائم الامور ہیں، ان کے لیے ایک حج انجام دو، قیامت کے دنوں کو یاد کر کے، قیامت کی سختیوں کو یاد کر کے ایک دن روزہ رکھ لو، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز قبر کی تنہائی کو مد نظر رکھ کر کے پڑھو۔ یہ وہ زاد راہ ہے جو اس سفر میں، جس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے، جسے ہم آپ لوگ کیا کہتے ہیں، موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ موت کی ڈیفینیشن کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا ہمارے جیسے جاہلوں کا کام نہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے موت کیا چیز ہے۔ البتہ حقیقت موت کیا ہے، اس سلسلے میں روایات مختلف موجود ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف امام معصومین سے لوگوں نے سوال کیا کہ فرزند رسول موت کی حقیقت کیا ہے بتا دیجئے، موت کسے کہتے ہیں بتا دیجئے، یا مختلف مواقع کے اوپر خود معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مختلف تعبیریں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو ایک جسر سے، پل سے تعبیر کیا ہے۔ قنطرہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے عاشور کے دن یہی کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پل ہے،
موت اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب البتہ ہم لوگ مصائب میں بھی تو پڑھتے ہیں. محرم میں اب نزدیک آ رہے ہیں ایام اس کے بھی, کہ جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا کہ بابا پھر خوف کس چیز کا, ہم موت کے اوپر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. تو موت یہ ایک پل ہے. اس پل پہ کیا ہوتا ہے, دنیا جو ہے یہ مومنوں کے لیے واقعاً سخت جگہ, ایک قید خانہ ہے, ایک زندان ہے, اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے, بہشت ہے دنیا. اب جب یہ موت نامی پل کے اوپر مومن سوار ہوگا تو اس کا مقصد اور منزل ہوگی جنت. اور جب یہ کافر, دنیا میں جو کافر تھا, یہ جب اس پل کے اوپر سوار ہوگا تو یہاں تو اس کے لیے جنت ہے, لیکن وہاں یہ منزل اس کی جہنم ہوگی. اسی طرح سے اور مختلف تعبیریں ہیں. ایک تعبیر میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا موت کی حقیقت کو بیان فرمائے. امام علیہ السلام نے کہا کہ کپڑا, گندا کپڑا, بدبودار کپڑا, ایسا کپڑا جس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہوں, اس کپڑے کو انسان اتارتا ہے اپنے جسم سے. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو, پیروں میں بیڑی ہو, جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو, ان تمام چیزوں کو ریلیز کرنا, کھول دینا, زنجیر ہٹا دینا, بیڑی کھول دینا, ہتھکڑی کھول دینا تب, اور کپڑے گندے اتار کر کے فاخر اور اچھے صاف ستھرے لباس پہننا, خوشبو اور عطر میں اپنے آپ کو ڈبو لینا. میری تعبیر کے اعتبار سے یہ ہے موت. یعنی مومن انسان کے لیے موت جو ہے وہ گناہ نامی کثیف اور آلودہ کپڑا اپنے تن سے جدا کر کے صاف اور پاک ہو کر کے جنت کی طرف اور پروردگار عالم کی طرف بڑھنے کو موت کہتے ہیں. جی مصطفیٰ بھائی, اگر آپ اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں تو. جی, مجھے اس طرح سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ اگر زندگی کو سمجھ سکیں, اس کے بارے میں غور کریں کہ زندگی کیا ہے, تو موت کیا ہے ہمیں وہ سمجھنے میں آسان ہوگی. ہم لوگوں کی مختلف قسم کی زندگی ہوتی ہے. ایک ہماری حیات نباتی ہے, جی ایک ہے حیات حیوانی, اور ایک ہے ہماری حیات انسانی. حیات نباتی یہی جسم کا نشو و نما, یہ حیات نباتی ہے. حیات حیوانی وہی کھانا پینا, تکاثر نسل, اگلی نسل کا وجود میں لانا, یہ سارے کے سارا حیات حیوانی ہے. اور ایک ہے حیات انسانی, یعنی وہ مقصد جس کے لیے ہمیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے, اس کی طرف قدم اٹھانا. خوب, اگر ہم اسی حیات حیوانی کے ساتھ اسی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم زندہ بھی ہوں گے. اگر ہم مقصد حیات انسانی کی طرف بڑھ رہے ہوں جی, تو حیات حیوانی کے علاوہ ہماری حیات انسانی بھی ہے. لیکن اگر ہم اسی حیات حیوانی کے ساتھ, یعنی کھا پی رہے ہیں, اٹھ بیٹھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, اگلی نسل بھی وجود میں لا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے مقصد حیات کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مر چکے ہیں. آلریڈی ہم مر چکے ہیں, زندہ لاشیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں. خوب, ایک ہے اس طرح کی موت اور اس طرح کی زندگی, لیکن یہ فی الوقت ہمارا موضوع تو نہیں ہے. ہمارا موضوع اس سے متعلق ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میرا علاقہ تدبیری, میرا ایک تعلق ہے اس بدن کے ساتھ. یہ بدن میرا ہے, میں یہ بدن نہیں ہوں, میں خود اس بدن کو استعمال کر رہا ہوں. اس کے ذریعے سے دیکھتا ہوں, اس کے ذریعے سے کام کرتا ہوں, اس کے ذریعے سے بولتا ہوں, اس کے ذریعے سے سنتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تھوڑی دیر کے لیے خدا نے مجھے اجازت دی ہے اور اس بدن سے کہا ہے کہ میری اطاعت کرتا رہے. میں کہوں دیکھو تو یہ آنکھیں دیکھیں, میں کہوں بولو, یعنی ارادہ کروں بولوں تو یہ زبان بولے. ایک وقت آئے گا کہ خداوند متعال اس علاقے کو کاٹ دے گا, ختم کر دے گا. اس وقت میں چاہوں بھی تو یہ آنکھیں میرے لیے دیکھ نہیں سکیں گی, میں چاہوں بھی تو یہ زبان اس کے ذریعے سے بول نہیں سکوں گا. جس موت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید وہ یہ والی قسم ہے کہ جب ہمارا علاقہ تدبیری, اسے کہتے ہیں علاقہ تدبیری, ہم ایک مرکب کی طرح سے ہے یہ ہمارا بدن, اسے ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ میں کمال تک پہنچوں. بدن نے تو کمال تک نہیں پہنچنا, اس نے یہیں پر رہ جانا ہے. میں اس کو استعمال کر کے کمال تک پہنچوں. ایک خاص مہلت مجھے دی ہوئی ہے, اس مہلت کا ختم ہو جانا اور میرا اس علاقے کا وہ جو تعلق ہے بدن کے ساتھ اس کا ٹوٹ جانا, اسے کہتے ہیں موت. صحیح. ایک وقت آئے گا جب میری یہ مہلت ختم ہو جائے گی
اور میں اس بدن کو مزید استعمال نہیں کر سکوں گا کمال تک پہنچ لوں. وہ فرصت ختم ہو گئی, وہ مہلت ختم ہو گئی. جی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی, اس شخص کی موت واقع ہو گئی. اب اس کا علاقہ تدبیری ختم ہو گیا. باقی نہیں ہے. جی مجھے اس طرح سے سمجھ میں آیا. جی جی. تو گویا کہ آپ بزرگوار کی باتوں سے کہ موت جو ہے یعنی ایک پل ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, ایک گندے اور کثیف لباس کو اتارنے کی طرح ہے, یا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ موت اپنے مقصد کو اگر آپ بامقصد حیات گزار رہے ہیں تو گویا کہ آپ زندہ ہیں, لیکن اگر وہ مقصد جو آپ کی حیات انسانی کا جو مقصد تھا, اگر وہ مقصد بھول چکے ہیں تو آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی تقریباً مردہ ہیں, یا اس حالات جی, یا وہ جو علاقہ ہے آپ کا جو وابستگی وہ ختم ہو جانے کا نام موت ہے. اب یہاں پہ اگر اجازت دی تو چونکہ یہ عمل والی بات جو جی آگے کہ اگر مقصد انسانی اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, ورنہ وہ مردہ ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے, جب پوچھا کہ مولا آپ موت کی توصیف کر دی ہے ہمارے لیے, امیر المومنین نے ایک مقدمہ ذرا سا بنایا کہ ہاں بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھے سے پوچھا ہے اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا. کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ موت کی 3 قسمیں ہیں, 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک موت ایسی ہے جس میں ابدی نعمت کی بشارت دی گئی ہے, یعنی ہمیشہ نعمتیں اس کے اوپر رہیں گی, باقی رہیں گی اس کے لیے. دوسری موت ابدی عذاب ہے, ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب. اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ 50-50 والا ہے, یعنی معلوم نہیں کہ یہ ابدی عذاب والے میں جائے گا, ابدی نعمت والے بخش میں بھیجا جائے گا, حصے میں بھیجا جائے گا اس کو. آخر کیا ہے اس کا معاملہ؟ اور پہلے 2 پوائنٹ تو کلیئر ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ تیسرا والا معمولاً ہم سب اسی میں آتے ہوں گے, میجورٹی جو ہے وہ اکثریت کی اسی میں آتی ہے کہ پتہ نہیں ہم ابدی عذاب والے میں ہمارا شمار ہوگا یا ابدی نعمت والوں میں. تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ, توجہ یہاں پہ یعنی واقعی توجہ والی بات ہے, ہمارے شیعہ, ہمارے چاہنے والے, لیکن خود ایکسپلین کرتے ہیں کون سے شیعہ کون سے چاہنے والے, جو ہمیں پریکٹیکلی فالو کر رہے ہیں, یعنی عملی اعتبار سے ہماری باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ہمارے سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, وہ شیعہ ہمارے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی انسان نے معصوم ہے نہیں, اس نے گناہ انجام دیا ہے, مختلف گناہیں اس کی مختلف وجوہات سے بخش دی گئیں, لیکن ابھی بھی انبار ہے گناہوں کا, ابھی بھی انبار ہے گناہوں کا. جو موت کے مرحلے یعنی موت والے, البتہ یہ لفظ فلٹر جو ہے یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے, اور حقیقت موت کو بیان کرتے ہوئے کسی معصوم سے روایت غالباً 9ویں امام سے 10ویں امام سے کسی سے ہے, کلیئر نہیں مجھے بھی. خیر, تو یہ ایک ایسا فلٹر ہے جس میں سے سبھی گزرنا, لیکن ہم لوگ یعنی جو میجورٹی ہے وہ اپنے گناہوں کو اس موت کے فلٹر میں سے گزرنے کے باوجود بھی فلٹرائز نہیں کروا پائی, پاک نہیں کروا پائی ہے. سمجھا؟ تو اب اس تیسرے حصے کے لیے, تیسری قسم کی موت کے سلسلے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر عذاب تو ہوگا, لیکن پروردگار عالم انہیں ان لوگوں کے یعنی کافروں کے پیرلر, ان کے برابر میں لے آ کر کے انہیں نہیں رکھے گا, کیونکہ وہاں کافروں کے لیے ابدی عذاب ہے. یہ کافر نہیں ہے, ان کا عقیدہ صحیح ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقیدتی اعتبار سے یہ لوگ صحیح ہیں, پریکٹیکلی اعتبار سے ان کے یہاں مشکل ہے, عمل میں پیچھے تھے, تو عذاب ان کے اوپر ہوگا. اب وہاں پہ ہماری شفاعت کام آئے گی, اور ہم اہل بیت اطہار اور معصومین وہاں پہ شفاعت کریں گے, اور ان کے عذاب کا مرحلہ پھر وہاں پہ روک دیا جائے گا. اب اس کے بعد سے یہ نعمت والے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ان کا ہو جائے گا, ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. یہ ہے. جی بالکل. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے عمل ہمارا. وہی بات ہے کہ مقصد انسانی ہمارا صرف کھانا سونا اور نسلوں کو آگے بڑھانا ہی نہ رہ جائے, بے شک, بلکہ وہ مقصد جو بیان کیے گئے ہیں, اور اب چونکہ مقصد پہ آ جائیں گے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی, اس لیے اس بات کو نہیں چھیڑتے, لیکن اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا مقصد ہے ہمیں اس کو گین کرنا, حاصل کرنا ہے ہر اعتبار سے, تب ہم زندہ ہیں. ورنہ پھر کس کھاتے میں جائیں گے, کس بخش میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, اللہ ہی جانے.
البتہ دعا یہی ہے کہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ کا ٹرانسفر ہو انشاءاللہ. ایسا ہی ہوگا کہ تو جی ہاں ناظرین، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر انسان نے اپنی زندگی بامقصد گزاری ہے تو یہ موت جیسے کہ مولانا نے فرمایا کسی پل کی طرح ہے، لباس کو اتارنے کی طرح ہے. اس سے مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے. ہاں وہی لوگ موت سے گھبراتے ہیں کہ جو اپنے وعدوں میں سچے نہیں ہوتے یا جن کے اعمال ناخالص ہوتے ہیں. قرآن مجید نے بعض دفعہ کہا بھی ہے کہ اگر موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تو. یہ موت کی تمنا کا دعویٰ کرنا، کہنا کہ ہاں ہم تو عمل میں، سورہ جمعہ میں تو ہے جی بالکل، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو یہی ہے کہ اگر انسان عمل میں سچا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں گھبرائے گا. چلیں ہم اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. یہ میں جاننا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی کہ یہ جو موت کا مرحلہ ہے یہ سخت، روایتوں میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک سخت مرحلہ ہے، تو اس کے سلسلے میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیے جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ بزرگان نے اس کو بیان کیا ہے، کہا کہ موت انسان کی زندگی کا نتیجہ ہے. جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت ہوگی. اگر میری زندگی خداوند متعال کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہے تو میری موت کی تشبیہ اس طرح سے دی گئی ہے، اس طرح سے ہوگی جیسے پھول کا سونگنا. اتنی آسان؟ ہاں، ایک پھول کو سونگنا، جس طرح سے میں پھول کو سونگتا ہوں اور لذت حاصل کرتا ہوں، اس موت میں مجھے کوئی سختی نہیں ہوگی. بے شک بالکل پھول سونگنے کی مانند ہوگی. یا بعض جگہوں پہ روایات میں آیا ہے کہ جام دیا جائے گا، شربت دیا جائے گا کہ یہ پی لو. بعض جگہ پہ روایات میں آیا ہے نیند کی مانند ہے، نیند کی مانند ہے. نیند کی وادی میں جاتے وقت نہ کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، آرام سے سکون سے انسان نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، آرامش محسوس کر رہا ہوتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے. تو اگر میری زندگی خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزری ہے تو میری موت اس طرح سے ہوگی. لیکن اگر میری زندگی اس طرح سے نہیں گزری تو پھر نہایت سخت ہوگی. اس کے لیے تشبیہ استعمال ہوئی ہے ایسے جیسے ایک نہایت نرم و نازک ململ کا کپڑا مثلاً اس کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر بچھایا جائے اور پھر کھینچا جائے تو وہ جس طرح سے تار تار ہوگا بالآخر وہ ایک شدت حاصل ہوگی. بالکل ایک گنہگار کو اس طرح سے شدت محسوس ہوگی موت کے وقت. لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے نہیں ہے، ایک غالباً نبی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خداوند متعال سے کہا کہ خدایا مجھے بتائیں کہ ایک کافر کو کس طرح سے، ملک الموت کے بارے میں کہ ملک الموت کس طرح سے ایک کافر کے سامنے جاتا ہے اور کس طرح ایک مومن کے سامنے جاتا ہے. تو جب انہیں بتایا گیا کہ مومن کے سامنے اس طرح سے جاتا ہے تو نہایت خوبصورت شکل میں تھا وہ ملک الموت، تو اسے دیکھ کے خوشی ہوئی. لیکن جس وقت انہیں دکھلایا گیا کہ ملک الموت کافر کے سامنے کس طرح سے جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئے. مجھے یاد ہے، وہ عرض کر رہا ہوں، بے ہوش ہو گئے. اور ہوش میں آ کے انہوں نے کہا اگر کافر کے لیے خدا نے اور کوئی سزا نہ رکھی ہو سوائے اس کے تو کافی ہے، اور اگر مومن کے لیے کوئی اور اجر نہ رکھا ہو سوائے اس کے تو کافی ہے. بھیانک کتنی صورت، جی بھیانک صورت. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت مختلف ہیں یا ان کی شکلیں مختلف ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو مر رہا ہے یہ کون ہے اس پہ منحصر ہے. اگر وہ ایک نیکوکار ہے تو وہ موت نہایت آسان موت ہوگی اور ملک الموت کو نہایت اچھی شکل میں دیکھے گا، پائے گا. لیکن اگر وہ نیکوکار نہیں ہے، گناہ گار ہے، تو پھر اس کی موت بھی اسی اعتبار سے ہوگی. ایک ہی طرح سے سب کی موت نہیں ہے. ممکن ہے ایک شخص کی موت نہایت آسان ہو اور جس طرح سے آغا نے عرض کیا فمل موت الا قنطرۃ، ایک پل کی مانند ہو، فوراً سے اسے عبور کر جائے. لیکن ممکن ہے ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایسی ہو جیسے اسے 5 منٹ لگے ہیں، ایک گولی لگی یا کوئی اور ہارٹ اٹیک ہوا 5 منٹ، لیکن نہیں، اس کے لیے وہ 5 منٹ نہ ہو، وہ ممکن ہے ایک نہایت طولانی اس کا عرصہ ہو، وہ نہایت شدت سے گزرے، شدت سے وہ اس لمحے کو گزارے اور پھر اس کے بدن اور اس کی روح کے جو حالت تدبیری ہے، علاقہ تدبیری ہے، وہ ختم ہو. جی تو مجھے اس طرح سے سمجھ. جی بالکل. یعنی قرآن مجید نے بھی ان لوگوں کے کہ جن کے اعمال میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور وہ شدت کو جو بیان کرنا چاہا، تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی وہ آیت کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی، یعنی جب وہ وقت آئے کہ جان حلقوم میں آ جائے، بالکل، وقیل من راقی، پھر یہ انسان کیا کہے گا، کہاں ہے چارہ گر، کہاں ہے دار
وظن انہ الفراق، پھر اس کو سمجھ میں آئے گا اس انسان کو یہ وقت فراق آ چکا ہے. اب یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ماں سے، باپ سے، اولاد سے، اس دنیا سے، اس مال سے، اس گھر سے جس کو بنانے میں اتنی محنت کی، وظن انہ الفراق، اب یہ وقت فراق آ چکا ہے. والتفت الساق بالساق، یعنی پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب اپنے رب کی طرف اس کو پلٹ کے جانا ہے. یعنی وہ سختی قرآن مجید اس ایسے انسان کی بیان کر رہا ہے تو اس کو احساس ہوگا. جی فیاض بھائی. البتہ آپ نے یہ کہا تھا کہ موت سے لوگ ڈرتے کیوں؟ ظاہراً اگر میرے صحیح میرا کنسنٹریشن اگر صحیح رہا ہو تو یہی تھا نا کہ موت کا خوف کیوں رہتا ہے. موت چیز ہی ایسی ہے بھائی میرے کہ انسان کو خوف آنا ہی ہے. انسان کیا، اولیاء خدا سے بھی اوپر جائیے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، مقربین بارگاہ الہی ہے نا، بے شک یہ موت سے خائف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کا جب آخری وقت تھا، بھائی اشرف مخلوقات ہیں، بے شک ان سے بڑی شخصیت نہیں کوئی بے شک مخلوقات میں سے، آخری وقت رسول اللہ کا، رسول اللہ بار بار اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر اس سے مس کرتے تھے، وہ اپنے چہرہ پانی سے دھوتے تھے بار بار. وہ کہتے تھے کہ موت حقیقت ہے، موت آئے گی، موت حق ہے. یہ ایک سختی تھی. لہٰذا موت میں کچھ مرحلے ہوتے ہیں جو انسان کے کیریکٹر اور انسان کی کیٹیگری کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شدت مرگ جسے کہ لیے موت کی سختی، یہ سبھی کے ساتھ ہے، یہ سبھی کے ساتھ ہے. آپ معصومین علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیے، امام سجاد علیہ السلام ہوں یا دوسرے ائمہ اطہار کی زندگی، موت کا خوف یعنی جو موت کی سختی کا، نہ کہ موت کا خوف، موت کی سختی کا خوف سب کے اوپر رہتا ہے. اور اس کے لیے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مرحلے سے ہمیں ہمکنار نہ کرے، یا اگر اس مرحلے میں ہم ہوں تو ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی کے ساتھ ہم اس مرحلے سے عبور کر جائیں، گزر جائیں. ورنہ حقیقتاً یعنی جنرل باڈیز جو ہوتی ہیں، اولیاء الہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ موت کیا چیز ہے. دنیا سے اتنا زیادہ ہم وابستہ رہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہم کو خبر ہی نہیں. ہمارے لیے ساری چیزیں، سب کچھ یہی ہے. یا موت کو ہم ایک دم نابودی اور فنا سمجھتے ہیں. اس بنیاد کے مختلف چیزیں ہیں، جہالت ہے، موت کو نابودی اور فنا سمجھنا ہے، خود دنیا سے دل وابستگی، یہ ساری چیزیں سبب ہوتی ہیں کہ انسان موت سے ڈرتا ہے. ورنہ جو اپنی سختیاں موت کی شدائد اپنی جگہ ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، چونکہ یہ فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اشرف، اعلیٰ، برتر، پیور لوگ ہوتے ہیں، کریم پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں، وہ اس مرحلے سے آسانی سے کریم کی ہی شکل میں نکل جاتی ہیں، اس دریچے میں سے گزر جاتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ. اور جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں وہاں جا کے. صحیح. جی مجھے اس طرح سے میرے ذہن میں آتا ہے ایک مطلب کو، جی آغا نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. ایک ہے موت کی سختی جو ہمارے جسم پہ وارد ہونی ہے. ممکن ہے کہ اس طرح کی، یہ اسے میں سختی نہیں کہنا چاہتا، موت کے آثار ہیں جو ہمارے جسم پہ وارد ہونے ہیں. اولیاء الہی اور اہل البیت علیہم السلام، ان کے بھی اجسام مبارکہ پر، ابدان مبارکہ مطہرہ پر یہ آثار نمایاں ہو جاتے تھے. مثلا امام علی علیہ السلام کے پیشانی پر پسینے کا آ جانا. بالآخر ایک بدن ہے جس کے ساتھ ایک عمر تک انسان کا ساتھ ہے. حتیٰ امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب موت کے وقت مسلسل آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم ارحمنی فإنک کریم، اللہم ارحمنی فإنک رحیم. ان لوگوں کی جو یہ اس طرح کے احوال ہوتے ہیں، یہ خاص تعلقات ہوتے ہیں ان کے خداوند متعال کے ساتھ. وہ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں، چونکہ عالی ترین رتبہ معرفت پر واقع ہیں وہ ہستیاں، تو وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ کس کے سامنے جا رہے ہیں. نہ فقط موت کے وقت وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ حج پہ جاتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے. یہ ایک اور چیز ہے
کہ وہ جب خدا بند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دیکھیں تو بدن میں لرزہ طاری ہو. یہ اس طرح سے نہیں میں ان کی موت کو بیان کرنا چاہ رہا. جی جی. موت کے لیے تو اس طرح سے روایات میں بیان ہوا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا سجن ہے. تو اگر کوئی قید سے آزاد ہو رہا ہو تو وہ خوش ہوتا ہے یا اس پہ کوئی سختی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے، اس پہ کوئی سختی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. ہاں، ہم لوگ جو ہے ایک خاص سختی جو محسوس کرتے ہیں وہ بدنی نہیں ہوتی ہے. فقط ایسا نہیں کہ بدنی سختی ہوتی ہے، محبت دنیا کی وجہ سے اور ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ اس قدر شدید ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری روح پر ایک فشار آتا ہے، ہمارے جسم پر فشار نہیں آتا ہے. جو فشار قبر کی بھی بات ہوتی ہے وہ جسم پہ فشار کی بات نہیں ہے، وہ روح پہ فشار کی بات ہے. شدت سے ہمارا تعلق پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس دنیا کے ساتھ، ایک افیکشن کریٹ ہو چکا ہوتا ہے اس دنیا کے ساتھ. جتنا شدید ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے اس کو کاٹنا. جی بالکل. لیکن اگر کوئی شخص اسی دنیا میں، ہم لوگوں میں سے ہی اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا یہ تعلق کاٹ چکا ہو، امام علی علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ موت آئے اختیار کر لو موت کو. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ خودکشی کر لو، کہتے موت نے آ کے تمہارا اس دنیا سے تعلق توڑ دینا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تعلق بہت محدود کر لو. نہ ہماری بلند آرزویں ہوں، نہ ہماری بہت شدید محبت ہو. اگر ہم اس طرح کے مرحلے پر پہنچ جائیں تو موت کے وقت ہمیں کوئی شدت نہیں محسوس ہوگی، ذرہ برابر شدت نہیں محسوس ہوگی، بلکہ خوش و خرم جا رہے ہوں گے یہاں سے، بالکل ہمیں کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر یہ جو تعلق دنیا ہے یہ شدید سے شدید تر ہوتا جائے تو پھر جتنا شدید ہے اتنی زیادہ سختی ہوگی، جتنے گناہ ہیں ہماری گردن پر اتنی زیادہ سختیاں ہوں گی. جی. ہمارا یہاں سے منتقل ہونا، نہ فقط یہ کہ اس تعلق تدبیری کے جو کٹنے کے وقت ہمیں وہ سختی محسوس ہوگی. بعض اوقات انسان اس قدر شدت سے اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ تعلق تدبیری جسم سے کٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی توجہ دنیا کی طرف رہ جاتی ہے. آپ دیکھیے بعض لوگ، ایک صاحب کے بارے میں ہمیں کوئی بتا رہا تھا، ایک جگہ پر ایک جلسے میں ایک درس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ وہ صاحب ڈاکٹر تھے، لیکن اس قدر شدت سے وہ توجہ رکھتے تھے اپنے اس پیشے کی طرف کہ مرنے سے پہلے کہہ رہے تھے سیزرز، بلیڈ، فلاں جو وہ چیزیں وہ دنیا میں کر رہے تھے وہی آخرت میں یعنی اپنے موت کے وقت بول رہے تھے. ایک ولی خدا اپنے ایک شاگرد کو یا کسی مومن کو ایک قبرستان میں لے گئے اور کہا ذرا سنو قبر والا کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آقا کچھ بھی نہیں کہہ رہا، آواز نہیں آ رہی. کہ نہیں غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے توجہ کی، بالآخر انہوں نے اسے طاقت دی تھی کہ وہ سن سکے. جی بھی. تو اس نے سنا وہ قبر سے آواز آ رہی ہے، خیار سبز، خیار سبز، آواز آ رہی تھی. کیا مطلب یہ کہ وہ شخص جب زندہ تھا تو اس کا کاروبار تھا سبزی بیچنا، سبزی فروش تھا. جی. تو اس کی توجہ اس کاروبار کی طرف اتنی شدید تھی مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، تعلق نہیں ٹوٹا اس کا تعلق. کہا وہ دوسری قبر والے کو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. جی. تو وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی. تو اس استاد نے اس مومن سے کہا، اپنے شاگرد سے غالباً کہا دیکھو دونوں کاروبار کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک کاروبار کے وقت بھی یاد خدا میں رہتا تھا، مرنے کے بعد بھی یاد خدا میں ہے، اور ایک کاروبار کے وقت فقط و فقط کاروبار کی طرف توجہ رکھتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق نہیں ٹوٹ سکا. اگر ہمارا تعلق اس دنیا سے اس طرح سے ہو تو موت کی شدت اسے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، نہایت شدید ہوگا. لیکن اگر ہمارا اس طرح سے نہ ہو، وہ مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ یہ تعلقات دنیا تمہارے کاٹ دیے جائیں، تم خود انہیں منیمم لیول پر لے جاؤ. منیمم لیول پر لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ بیٹھوں، بیگم کے ساتھ نہ بیٹھوں، دوستوں میں نہ بیٹھوں، مزہ نہ کروں، روحانیت اختیار کروں، کوئی ایسی کوئی چیز کر نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں، یاد خدا سے غافل نہ ہوں. میرا ایک تعلق خدا بند متعال کی طرف رہے، توجہ رہے، اسی موت کی طرف رہے کہ میں نے ایک دن یہاں سے منتقل ہو جانا ہے. اگر ایسا ہو تو ہاں پھر مجھے شدت نہیں محسوس ہوگی.
وہ تعلق تدبیری آسانی سے کٹ جائے گا. جی بے شک. شاید امام حسین کا وہ مشہور جملہ جو آپ دعائے عرفہ میں آپ نے فرمایا وہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی وہ تعلق یہیں پر رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ مانگ رہے ہیں کہ خدایا مجھے منقطع کر دے. کیا مطلب منقطع کر دے؟ کہ محبت دنیا میرے دل میں نہ آئے. جی دنیا سے تعلق ہو لیکن اس کا سبب خدا سے تعلق ہے. تبتل الیہ تبتیلا قرآن کی آیت ہے، یعنی بتول بن جاؤ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے القابات میں سے ایک یہ ہے بتول، یعنی کٹا ہوا، منقطع. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ محبت دنیا سے منقطع ہیں، خداوند متعال سے متصل ہیں بطول ہونے کے مقام پر. تو ہم اپنی حیثیات میں، اپنے رتبوں پہ ان جتنا رتبہ تو نہیں حاصل ہو سکتا، لیکن بہرحال ہر شخص کوشش کر کے ایک خاص درجہ تک پہنچ سکتا ہے. بالکل. یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ وہ افراد ہوں گے کہ جن کو موت کی سختیاں برداشت کرنی ہوگی. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے 4 طرح کی کیٹیگری بیان کرتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوں گے. کہ ایک تو وہ لوگ ہوں گے نیک افراد کہ جنہیں موت کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ وہ نیک اور خوب افراد ہوں گے کہ جن کے لیے موت بالکل پل کی طرح ہوگی، اس پھول کے سونگنے کی طرح ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں کچھ نیک افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں موت کے وقت تکلیف ہوگی. اس کے لیے پھر آپ فرماتے ہیں کیوں؟ الموت کفارۃ لذنوب المومنین. تو کچھ مومن ممکن ہے کہ وہ مومن رہا ہو لیکن کہیں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، تو یہ کمیاں پروردگار موت کے وقت، اس کی جان کی سختی کے وقت جو ہے اس کو پورے. پھر آپ فرماتے ہیں تیسرے وہ افراد ہوں گے جو برے ہیں لیکن ان کو موت کے وقت بہت آسانی سے ان کی موت نہیں ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں وَتُصَفِّ الْكَافِرِينَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ. کافر ہیں، بہت سے افراد ہوتے ہیں دنیا میں کافر ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے لیکن کچھ نہ کچھ تو نیک کام انجام دیتے ہیں. کسی کی مدد کر دی، کسی راہ چلنے کا ہاتھ پکڑ لیا، پروردگار اس کا صلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مثلاً موت سے پہلے کوئی سختی نہیں برداشت کر رہا. مومن جو ہے مثلاً بیمار ہو جائے گا، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، تکلیف برداشت کر لے گا اور پھر اس دنیا سے چلا جائے گا. لیکن وہ کافر، وہ بغیر بیمار ہوئے چلا گیا ہے. تو خدا کا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ وہاں پہ ملنے والا جزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے لیے جو کچھ بھی جزا ہے، اچھے کام انہوں نے جو انجام دی، وہ اسی دنیا میں ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کا حساب کتاب وہاں جائیں گے تو وہاں صرف دوسرا ہی حساب ہے. ہاں. اور پھر چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جو برے ہیں اور ان کو موت کے ٹائم بھی سختیوں سے پیش کرنا ہوگا. تو یہ 4 طرح کی کیٹیگری کی. چلیں اب ہم اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. ایک روایت بہت پیاری سی ہے، یعنی چھوڑ دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واقعا مانوس ہونا چاہیے. روایت میں ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام جب کسی مومن کی جان، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے یا مثلا آتے ہیں کسی مومن کے لیے، تو وہ مومن جو ہے مثلا اچانک سے اسرائیل کو دیکھے گا تو ایک گھبرا، جیسے کہتے ہیں سک پکا جانا. مرحوم آیت اللہ جزائری خدا رحمت نازل فرمائے ایک جملہ کہا کرتے تھے، سٹی پٹی گم ہو جاتی تھی. تو انسان دیکھ کر کے جناب اسرائیل کو اس کی واقعا سٹی پٹی گم ہو جائے گی. مومن انسان ہوگا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ موت سے بھاگ رہا ہے، موت سے ڈرتا ہے. موت سے نہیں ڈر رہا ہے، موت سے بھاگ بھی نہیں رہا ہے. جناب اسرائیل کی ہیبت کی وجہ سے اس کو ایک انکمفرٹیبل اس کے لیے پیش آ جائے گا ماحول. اب وہاں پہ خداوند عالم امپورٹنٹ یہ ہے، یہ جملہ خداوند عالم جناب اسرائیل سے کہے گا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور اس انسان کو، اس مومن کو دکھاؤ. جیسے ہی مومن صرف بسم اللہ، ابھی پورا الرحمن الرحیم نہیں، صرف لفظ بسم اللہ پہ اس کی نگاہ پڑے گی، اتنا آرام، اتنا سکون سے بس اسی لمحے، اسی سیکنڈ کے بلکہ مائکرو نینو سیکنڈ میں اس کی روح نکل جائے گی. کیونکہ جیسے اس نے بسم اللہ، روایت کچھ ملا، جیسے ہی بسم اللہ اس نے دیکھا اس کو بہشت کا راستہ دکھائی دینے لگے. تو یہاں ڈرتے نہیں ہے، خبر ہے ڈر، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جی بالکل پیور مومن ہوتا ہے 100% والا، وہ ڈرتا نہیں ہے. ایک گھبراہٹ ہو جاتی کبھی کبھی، اچانک سے دروازے پہ مہمان آ جائے یا مثلا کوئی آ جائے کسی چیز، تو انسان چونک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، انکمفرٹیبل اس کے لیے فیل ہونے لگتا ہے.
تو یہاں بھی وہی معاملہ تھا. لیکن اب ہمارے لیے بھی اس میں یہاں درس یہی ہے کہ اگر اب تک بسم اللہ کی عادت نہیں ہے, بسم اللہ سے مانوس نہیں ہے, آشنا نہیں ہے, اپنے آپ کو عادت نہیں دے رکھی بسم اللہ کی, تو کم سے کم ایک عادت ڈالیں, کام آ جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی چلتے ہیں. جو اصل موضوع تھا کہ وہ موت تو سخت, موت کے وقت کچھ سختیاں ضرور پیش آئیں گی اس انسان کو. اب یہ سختیوں کو کیسے آسانی میں, جیسے کہ آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا کہ جتنا تعلقات اپنا توڑتا چلا جائے گا اتنی اس کی سختیاں آسانی میں تبدیل ہوتی چلیں گی. تو گویا کہ ایک ہمیں وہ ملتا ہے کہ اگر انسان وابستگیوں کو ختم کرتا چلا جائے تو جو ہے موت کے وقت جو ہے اس کی آسانی ہوتی چلی جائے گی. تاکہ کسی علماء عالم دین سے سن رہا تھا کہ وہ ایک واقعہ نقل کر رہے تھے کہ اصفہان کے کسی حوزے کا تھا کہ ایک طالب علم تھا, اس پہ حالت احتضار جیسی کیفیت طاری ہوئی, تو لوگ آئے اس کے پاس طالب علم سارے کہ اس کو جو ہے وہ تلقین وغیرہ دیں, اس کو جو ہے کہیں شہادتین وغیرہ دہرائیں. تو جیسی کہتے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ کہتا تھا نہیں توڑو نہیں توڑو, نہیں کہوں گا. بالکل مشہد کے ایک طالب جی علم مشہد کے بارے میں. تو جی تو لوگوں بہت تعجب ہو کہ طالب علم ہو کہ اس طرح سے وہاں پھر اس کو کہے کہ کہو, وہ یہی جملہ کہ مت توڑو مت, میں نہیں کہوں گا. جی لیکن آغا آپ اپنی بات اب یہیں روکیے. آپ طالب علم کو چھوڑ دیے, صحابی کا مرتبہ طالب علم سے بڑا ہے یا نہیں ہے؟ آغا بتائیں آپ, صحابی کا مرتبہ طالب علم سے بڑا ہے یا نہیں؟ ظاہری اعتبار سے, معنوی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, ظاہری اعتبار سے صحابی جس نے رسول اللہ کی میت اختیار کی, کچھ بھی نہیں, جنرل تعریف کے مطابق رسول اللہ کو دیکھا ہو, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں, ایک محتضر, یہی جان نکلنے کا ٹائم تھا, ایک جوان تھا, اس کے سرحانے آتے ہیں, آنے کے بعد سے اس کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. اس کی زبان پہ تالا لگا تھا, گنگ تھی زبان, آنکھیں کھلی ہیں, کان کھلا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, لیکن زبان کے اوپر تالا لگ چکا ہے. یہ سکرات موت والا ٹائم ہے, سختیوں والا وقت ہے. رسول اللہ نے 2 بار 3 بار کہا لیکن وہ نہیں. تو اسی جوان کے سرحانے دوسری طرف ایک خاتون کھڑی تھی. رسول اللہ نے پوچھا کہ اس جوان کی ماں باحیات ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ, میں ہی اس کی ماں ہوں. کہا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا 6 سال ہو گیا ہے. یہیں سے اپنے ویورز کے لیے بھی یہ بات ہے, ابھی بات یہ پوری کروں گا, لیکن پہلے اس بات کو کہہ دوں کہ خدا کے واسطے اپنے والدین کی قدر کیجیے. اولڈ ایج ہاؤس اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں سب, وردھا آشرم اور کون سے آشرم, خدا کے واسطے غرب زدگی ویسٹرن کلچر میں اپنے آپ کو اتنا نہ ڈبا لیجئے کہ ماں باپ آپ کو عذاب لگنے لگیں. ماں باپ بہت عظیم چیز کا نام ہے. ماں باپ ان ہستیوں کو کہتے ہیں کہ جن کا وجود چاہے وہ زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں, ان کا احترام, ان کے لیے ایصال ثواب, ان کی خاطر تواضع, ان کے خدمات, یہ آپ کو سکرات موت سے بچانے کا سبب ہے, ذریعہ ہیں. تو اس ماں نے کہا, اس خاتون نے کہا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میں ہی اس کی ماں ہوں, 6 سال سے میری اس سے بات چیت نہیں ہے, میں اس سے ناراض ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ اس سے راضی ہو جاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ رضا اللہ عنہ برضا کے یا رسول اللہ, آپ کی رضایت کی وجہ سے, خدا اس سے راضی ہو آپ کی رضایت کی وجہ سے. یعنی انڈائریکٹ وے میں اس نے اپنی رضایت کا اظہار کر دیا. جیسے ہی ماں راضی ہوئی ہے ویسے ہی اس کی زبان پر لگا ہوا تالا, اس جوان کی جو تالا لگ گیا تھا, منہ زبان گنگ ہو گئی تھی, قفل ہو گئی تھی, وہ تالا اس کا بریک ہوا. رسول اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, کہا پھر سے دوہراؤ. 2 بار 3 بار اس بات کو دوہروایا اس سے. کہا کہ اب بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں ایک سیاہ فام بہت بلیک انسان کو, بہت خوفناک ڈراونے انسان کو دیکھ رہا ہوں, جس کے جسم کے اوپر بڑا گندا اور کثیف کپڑا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے. میرے نزدیک آیا ہے اور میرے گلے کو اس نے پکڑ کے دبانا شروع کیا ہے, مجھ سے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے. اس وقت رسول اللہ نے اسے تعلیم دیا, کہا کہو قل یا من یقبل الیسیر ویعف عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. یعنی کیا مطلب؟
ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا جو کم اطاعت کو قبول کرتا ہے, زیادہ گناہوں کو, معصیت کو معاف کر دیتا ہے. میری کم اطاعت کو قبول فرما, میری زیادہ معصیت کو معاف فرما, تو غفور ہے, مہربان ہے. جب اس جوان نے ان جملات کو دہرایا ہے, پھر رسول اللہ نے کہا کہ اب دیکھو اب کیا دیکھ رہے ہو. تو اس جوان نے کہا کہ میں ایک سفید شفاف نورانی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں جو میری طرف آ رہی ہے, اور یہ سیاہ فام جو بلیک شخص تھا, خوفناک ڈراونا, یہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا ہے. تب رسول اللہ نے کہا کہ انہی کلمات کو جو میں نے تم کو بتایا ہے اس کو دہراتے رہو. اس نے 2-3 بار انہی جملات کو دہرایا, اور وہ سیاہ شخص جو ہے دور ہو گیا اور یہ نورانی شخص اس کے نزدیک آ گیا. اب آپ سمجھے, طالب علم کی بات نہیں ہے, وہ شخص جو صحابی رسول کا درجہ رکھتا ہے, تو انسان کی گناہ اس کے لیے مانع ہوتی ہے, اسی کے پیر میں بیڑی زنجیر بن کے پھنس جاتی ہے, نہیں آگے بڑھنے دیتی ہے. جی میں البتہ یہ میں جو بتا رہا تھا وہ وابستگی کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ وہ طالب علم چونکہ اس گھڑی سے اتنا وابستہ تھا کہ جب اسے دوبارہ افاقہ اس کی حالت بہتر ہوئی, اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں اس طرح سے بول رہے تھے, تو اس نے کہا کہ ایک گھڑی تھی میرے پاس کہ جو مجھے بہت دل سے زیادہ عزیز تھی میری, اس کو میں ایک دم رکھتا تھا کہ کوئی اس کو چھوئے نہ, کوئی اس کو کہیں خراب نہ ہو جائے, کہیں گر نہ جائے. اور جب یہ میرے پر یہ کیفیت طاری ہو, تم لوگ کہہ رہے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو میں نے دیکھا کہ شیطان ملعون جو ہے اسی گھڑی کو اٹھائے ہوئے, ایک ہاتھ میں ہتھوڑی لیا, ایک ہاتھ میں گھڑی, کہہ رہا ہے اگر بولو گے تو توڑ دوں گا. بہرحال وہ طالب علم تھا, ایک عرصے تک کے لیے وہ درس سے غائب ہو گیا, اور جب واپس درس میں آیا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے بدل چکے ہیں, اور کپڑوں کے علاوہ ایک گھڑی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, اور کلائی میں اس نے باندھ رکھی ہے, اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا میرا رشتہ ہو گیا ہے, اور یہ مجھے اپنے سسرال سے مجھے ملی ہے. گھڑی اسے عزیز تھی, بہرحال ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا تھا, اس کا مطلب ہے ٹائم نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا, خود گھڑی کو دیکھ رہا تھا. تو بہرحال اس کا ایک تعلق تھا اس گھڑی سے. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ احتضار کے وقت دوست اسے کہتے تھے کہ شہادتین کہو, وہ نہیں کہہ پا رہا تھا. تو ایک استاد بیان کر رہے تھے کہ انہی دوستوں میں سے کچھ دوست حرم امام رضا علیہ السلام گئے, اور جا کے اس کے لیے دعا کی, اور کہا مولا بیچارہ ایک غریب سا طالب علم تھا, اس کے پاس ایک یہی تو گھڑی تھی, اب اس پہ مشکل وقت ہے, یا ٹھیک ہو جائے یا آسانی سے جان دے دے. بہرحال اسے شفا ملی, مولا نے عطا کیا. جب اسے شفا ملی, جس بات کے لیے یہ سارا بیان کیا گیا, جب اسے شفا ملی تو دوستوں نے پوچھا, اور اس نے وہی بیان کیا جو آپ نے عرض کیا ہے کہ جب بھی تم لوگ مجھے کہتے تھے کہ شہادتین کہو, شیطان کہتا تھا یہ گھڑی توڑ دوں گا, تو میں آواز دیتا تھا نہیں کہوں گا نہ توڑو, نہیں کہوں گا نہ توڑو. اب وہ جب تھوڑا سا بہتر ہوا اور بیٹھنے کے قابل ہوا, تو اس نے دوستوں سے کہا ایک ہتھوڑی لے کے آئے. وہ ہتھوڑی, انہوں نے پوچھا کیا کرنے, کہا لے کے آئیے. جب وہ ہتھوڑی لائے تو اس نے خود اس گھڑی کو سامنے رکھا اور ہتھوڑی سے توڑ دیا. کہا وہ چیز جو میرے اور میرے پروردگار کے درمیان میں رکاوٹ اور حائل تھی, اسے میں خود سے ختم کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً کہ ہم اپنی چیزوں کو خراب کر دیں, توڑ دیں, گھڑیاں توڑنے لگے. یا موبائل ہے آج کے دور میں, اس سے بہت زیادہ تعلق پیدا ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اتنا شدید تعلق پیدا ہو گیا ہے کہ اگر موبائل ابھی نہیں مل رہا اور میں گھر سے جانا چاہتا ہوں, بے چینی سی کیفیت رہتی ہے. ہاں, بے چینی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. بچوں سے کہوں گا اسے ڈھونڈو, کہاں رہ گیا موبائل, کہاں رکھ دیا میں نے. بیگم سے کہوں گا ڈھونڈو, یعنی اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوگی. ممکن ہے اس طرح کی اور چیزیں, ممکن ہے میری گاڑی, ممکن ہے میری پوسٹ, ممکن ہے میرا نام, شہرت, یہ ساری کی ساری چیزیں میرے لیے وہی حیثیت رکھتی ہیں جو اس کے لیے وہ گھڑی کی رکھتی تھی. بالکل ایسے ہی. تو اب کیا ہے, جس طرح سے اس نے بہرحال اس نے یہ سمجھا کہ اسے میں توڑ دوں, اصل میں وہ اپنا تعلق توڑنا چاہ رہا تھا. مولا نے ہم سے یہی تو کہا تھا موتو قبل ان تموتو, یعنی یہ کہ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دو. بالکل ایسے. کسی چیز کی محبت, کسی چیز سے تعلق اتنا شدید نہ ہو جائے
کہ وہ خدا بند متعال اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ بنے. اس کی ایک گھڑی تھی, میری نہ جانے کتنی نہ جانے کوئی بھی چیز ہو. ہاں. جی بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا آغا کہ یہ جو چیز ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے, حتیٰ بالکل جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا ایک نواسا پوتا تھا, اب بہت مانوس تھے اس سے, بالکل یعنی اس حد تک مانوس تھے, وہ کبھی بھی آ سکتا تھا, کبھی بھی جا سکتا تھا. حتیٰ بعض دفعہ جب امام خمینی افسردہ ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے, تو اس کو یعنی اس نواسے پوتے کو لایا جاتا تو وہ آپ کا دل کھل جاتا تھا, آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. لیکن جب امام خمینی کا آخری وقت آیا, کچھ پہلے امام نے کہا کہ اب اس کو دور کر دو مجھ سے, جی کیونکہ میں یہ تعلق توڑنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت آئے تو میں دل جو ہے اس میں لگا رہے. جی تو یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے حضرت جان کے بارے میں ہے کربلا میں علیہ السلام, ان کے بارے میں ہے کہ ان کے بدن پہ ایک کرتا تھا. بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ کرتا اتار دیا, تو کسی نے کہا زرہ نہیں پہن رکھی ہے, ایک کرتا تھا وہ بھی توڑ رہے, وہ بھی اتار رہے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ کہیں یہ کرتا رکاوٹ نہ بنے میرے اور پروردگار کے درمیان میں. یعنی کوئی چیز خدا سے ملاقات کے درمیان میں حائل نہ ہو. جو بندہ ایک کرتا نہ رہنے دے بدن پر, وہ کسی اور چیز کا تعلق کیسے رکھے گا؟ تو بعض لوگ اس طرح سے عاشقوں کی طرح خدا بند متعال سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کو تعلق ہے دنیا میں سے کسی چیز کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیتے ہیں. اور بعض بہرحال اکثر ہم لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت سی ایسی چیزیں جن سے ہمارا تعلق پیدا ہو چکا ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے اور پھر شدت محسوس ہوتی ہے. البتہ رسول اللہ کی ایک روایت ہے, اسی سے کنیکٹ کر دوں بات کو, کہ تعلقات ہونا یعنی دل اٹریکشن یا یہ دل وابستگی جسے کہتے ہیں, یہ ایک فطری چیز ہے, ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, اور اس کا مومن اور کافر اور منافق ہونے میں کوئی رول نہیں ہے. روایت میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مومن کہ اسی اٹریکشن کو دور کرنے کے لیے موت کے وقت اس کی جب اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے, یہ آرڈر آنا ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے, تو خداوند عالم فرشتوں کے ذریعے 2 طرح کی خوشبو اس مومن کے مشام تک پہنچاتا ہے. ایک عطر کا نام ہے منسیہ, دوسرے کا نام ہے مسخیہ. منسیہ کی خوشبو کے ذریعے وہ جو وابستگی اس کی رہتی ہے, جو اٹریکشن دوسری چیزوں سے کے اوپر دل قربان رہتا ہے کہ یہ اس کی چیزیں, مال دولت, بیوی بچے, زر زمین, بنگلہ, نام نمود, جو کچھ بھی ہے, جو جتنے اٹریکشن سے سب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ منسیہ عطر کی خوشبو سے. اور مسخیہ عطر کی خوشبو کی بنیاد کے اوپر اب وہ اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم خدا بس جلدی کر دے, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ والی کیفیت اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے کہ بس مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایک شہید ہیں, شہید مصطفیٰ صدر زادہ, جی ابھی معاصر شہید ہیں. اچھا, ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے واقعاً انسان, امام خمینی نے کہا تھا کہ شہداء راہ 100 سال را یہ شب یعنی یہ کہ شہداء وہ سفر کمال کی طرف, پرفیکشن کی طرف, وہ سفر جو 100 سالوں میں ہونا ہوتا ہے, شہداء ایک رات میں طے کرتے ہیں. ان کے جملوں سے مجھے جو ہے وہ واضح ہو رہا تھا کیا کہہ رہے تھے کہ خمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور دشمن بالکل سامنے تھا, 50 میٹر کے فاصلے پر, 100 میٹر کے فاصلے پر. انہوں نے کہا کہ ایسے میں ایک بارش ہو رہی ہوتی ہے, گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے, تو کیا کرنا ہوتا ہے, ایک بندے نے کھڑے ہو کر حملہ کرنا ہوتا ہے RPG سے یا جس بھی چیز سے, تاکہ ایک فرصت میسر ہو اور پھر باقی لوگ جو ہے وہ حملہ کریں. انہوں نے کہا جس وقت یہ کھڑے ہو کے یہ کام کرنا تھا, اس وقت پوری دنیا شیطان میرے سامنے لے کر آیا. اچھا, میری بچی کی محبت, بچوں کی محبت, میری بیگم کی محبت, میری دنیا, میرا گھر, ماں باپ, ساری چیزیں اکٹھی میرے سامنے لے کر آیا. کہا اس لمحے میں نے ان سب کو پیچھے رکھنا تھا اور دین کے دفاع میں کھڑے ہو کر وہ کام کرنا تھا. دین کے دفاع میں خدا کی خاطر پاک نیت کے ساتھ خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ کام کرنا تھا. کہا وہاں پر انسان امتحان میں ایک مبتلا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, جب آپ نے دوسری دفعہ بھی یہ کام کرنا تھا تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے.
آپ چند مرتبہ جب یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. شیطان کسی چیز کو آپ کے لیے رکاوٹ اور معنی نہیں بنا سکتا. پھر جی بالکل، یہ بار بار کرنے کا کام ہے. انسان بار بار اپنے تمرین آپ سے کو بار بار اپنے آپ کو تعلقات دنیا سے کاٹے. تعلقات، جیسے آغا نے کہا، تعلقات دنیا سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفع و نقصان، اپنے دنیاوی فائدے اور نفع نقصان کے لیے کاٹے. یعنی اس چیز سے خدا کی خاطر تو اس دنیا سے جڑنا وہ کوئی دنیا سے جڑنا نہیں ہے، وہ تو خدا سے جڑنا ہے. اپنی بیگم بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ تو دنیا نہیں ہے، یہ تو دین ہے، یہ خدا کے ماننے والے ہیں، عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تعلق دنیا سے کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بخاطر دنیا حاصل نہ کیا جائے، دنیا کو بخاطر آخرت اور خدا حاصل کیا جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو خدا ہے. تو یہ میرے خیال میں دنیا سے. جی چلتے ہیں اگلے اس کی طرف کہ ایک جیسا کہ ایک تو وہ کہ تعلقات کو جتنا انسان ختم کرتا چلا جائے، موت کے وقت جو ہے سختیاں آسانی میں تبدیل. ایک کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ماں باپ اگر کسی کے راضی ہو جائیں تو موت کی سختیاں جو ہے وہ آسانی میں تبدیل. اسی میں ایکسٹینڈ کر دیں صلہ رحم کو بھی اسی کے ساتھ، کہ صلہ رحمی رشتہ داروں عزیز داروں سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان سے کنیکٹ رہے انسان، اور نہ یہ کہ یہ موت میں آسانی کا سبب بنے گی بلکہ خود دنیاوی زندگی میں بھی رزق و روزی میں برکت کا سبب ہے. بہت زیادہ. اب آپ اعدامات دیں، میں نے اسی کو پورا کر دیا. جی اس کے بعد جو اگلے اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو بہت ہی چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور ہمیں گفتگو سمیٹنا بھی ہے، ایک اہم پوائنٹ کی جس کی جانب اشارہ روایتوں میں بہت ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت، کہ جس کی جانب میں سوچ رہا تھا کہ اسے آپ آخر میں بیان کرتے. جو دوسری چیزیں ہیں اس میں دیکھیے، ہم زمانہ جو ہے وہ بہت ماڈرن زمانہ ہے. ہم لوگ پراپرلی کھانا پکا کر کے کھانا نہیں چاہتے ہیں. سینڈوچ ٹائپ کی چیزیں، برگر ٹائپ کی چیزیں ایزلی مل جاتی ہیں، اس کو کھا کر کے پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. تو جو دوسری چیزیں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ عنوان ہے ولایت والا جس کے اوپر گفتگو ہوگی. ابھی دوسری چیزوں کی طرف صرف اشارہ کر کے گزرا جا سکتا ہے. سورہ صافات اور سورہ یاسین کی تلاوت جی یہ سکرات موت میں آسانی کا سبب فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ محتضر کو جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس سختی میں مبتلا ہے، وہ روح نہیں نکل رہی، بیچارہ پریشان ہے، تو اس کو اس جنگل لے جا کر کے لیٹا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. اس کے علاوہ گرمی کے کپڑے، جاڑے کے کپڑے کس کو پہنانا ہے؟ ان لوگوں، یعنی اپنے ایسے برادران دینی کو، مومنین کو، با ایمان لوگوں کو پہنانا جن کے بیچارے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہے. یہ خود سکرات موت میں تخفیف اور آسانی کا سبب بنتا ہے. رمضان المبارک کے روزے تو یعنی ڈیوٹی بھی ہے، واجبات میں سے رکھیے، اس کا اثر سکرات موت کے وقت آپ کو پتہ چلے گا. رجب میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ماہ مبارک رجب کے 20 روزے اگر کوئی لائن سے رکھ لیتا ہے تو سکرات موت میں اس کو فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز، ایک نماز ہے 2-4 رکعت نماز ہوگی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس نماز کو ہے بھی وہ ماہ ذیقعدہ کی نماز. ہم ابھی مثلا ماہ ذیقعدہ، یہ بہت اچھی ذیقعدہ کے مہینے میں جو اتوار کا دن آتا ہے، جن میں 3-4 اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت میں حاضر ہوں گا تاکہ ملک الموت آسانی سے اور نرمی سے اللہ اکبر. تو پھر وہ طریقہ بھی نماز کا اگر بیان کیجیے. اس میں جو اتوار کو جو نماز ماہ ذیقعدہ کے ہر سنڈے کو یہ نماز پڑھنی 4 رکعت نماز ہے. 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی. سورہ حمد کے بعد 3 بار سورہ قل هو اللہ ہے، 1 بار سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے، اور 1 بار سورہ قل اعوذ برب الناس ہے. یعنی یہ 3 اور 2 5 بار قل کی تلاوت کرنی ہے. 3 قل هو اللہ کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ہاں، یہ 4 رکعت میں. اور جب نماز ختم ہو جائے 70 بار استغفار کرنا ہے، 1 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد ایک لائن کی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو مفاد یا عزیز و یا غفار. جی بالکل، ماشاءاللہ. تو یہ پڑھنا ہے. اب وہ نماز سن لیجیے جو میں بیان کر رہا تھا، 27 سن لیجیے، بس اجازت دے دیجیے، اتنے ڈرائیے نہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ شب 27 رجب 4 رکعت نماز پڑھے انسان، ہر رکعت میں سورہ حمد
ایک بار، اور اس کے بعد توحید، سورہ توحید 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 بار سورہ توحید، 3 بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار سورہ قل اعوذ برب الناس. اس کو پڑھنا ہے. جب 4 رکعت نماز سے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. جب یہ 4 رکعت نماز سے فارغ ہو جائیں تو 10 بار صلوات بھیجنی ہے، 10 بار تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اگر انسان پڑھے گا تو خداوند عالم اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا، اور نتیجے میں سکرات موت سے اس کو نجات ملے گی، آسانی فراہم ہوگی. جی ہاں. اور خالی یہی نہیں ہے، ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے، ساتھ میں یہ بھی ہے. جی بالکل. تو یہ جو نماز تھی، اگر مجھے ایک لمحے کے اجازت دیں تو میں بہت جلدی سے بتا دوں کہ یہ حدیث کیا ہے، تاکہ شاید کسی کو رغبت حاصل ہو سکے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں ہر اتوار کو، بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے، اتوار کو اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو تم میں سے کون توبہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں. اصحاب نے کہا ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا میری امت میں سے کوئی بھی شخص اس عمل کو انجام نہیں دے گا مگر یہ کہ آسمان سے اسے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، اے عبد خدا، اے بندہ خدا، اپنے اعمال کا آغاز شروع سے کرو، اس لیے کہ تمہاری توبہ قبول اور تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اور ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے اسے خطاب کرے گا اور کہے گا اے عبد خدا، تمہیں تمہارے اہل و اولاد کو مبارک ہو. ایک اور فرشتہ ندا دے گا اے عبد خدا، تمہارے مخالف لوگ جو تم سے کبھی ناراض ہوئے ہیں روز قیامت تم سے راضی ہو جائیں گے. دیکھیے، ایک استاد کہہ رہے تھے اب روز قیامت بہرحال یا مرنے کے بعد وادی انتظار میں ان لوگوں سے جن سے ہم سے جن کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے ان سے ملاقات ہوگی، معافی مانگیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ سب ہمیں معاف کر دیں، بالکل، لیکن اگر یہ نماز پڑھیں گے اور ہم معافی مانگیں گے، یہ نہیں ہے معافی مانگے بغیر وہ ہمیں معاف کر دیں گے، نہیں، ہم معافی مانگیں گے تو یہ روایت کہتی ہے کہ روز قیامت تم سے راضی ہو جائیں گے وہ. اور ایک فرشتہ ندا دے گا اے عبد، تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے، البتہ یہاں پر یہ کہتا جاؤں کہ وہاں تو معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے. ایک نہایت عظیم وادی ہوگی جہاں پر اس بندے کو پہلے ڈھونڈوں، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنے سال لگ جائیں گے اسے ڈھونڈنے میں، پھر اس سے معافی مانگوں گا. یہاں پر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، اپنے دوست سے، اپنے ہمسائے سے، اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، یہ آسان ہے. فرشتہ ندا دے گا اے اب تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے اور تمہارا دین تم سے سلب نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ وہ میرا دین مجھ سے شیطان سلب نہ کر سکے. وہ جو شخص جس کے ہاتھ میں گھڑی تھی، شیطان اس سے اس کا دین سلب کر رہا تھا. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کا دین سلب نہیں ہوگا. اور تمہاری قبر کشادہ اور نورانی ہوگی. قبر کا مطلب وہ نہیں ہے جہاں پہ میرے جسم کو رکھا جائے گا، قبر جہاں میں جاؤں گا وہ کشادہ اور نورانی ہوگی. ایک اور فرشتہ ندا دے گا اے عبد، تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے، چاہے پہلے تم سے ناراض تھے. تمہارے ماں باپ اور اولاد کی مغفرت ہوگی، اور دنیا و آخرت میں تمہارے رزق میں وسعت و فراوانی ہوگی. آخرت میں جو مجھے رزق چاہیے وہ تو میرے لیے بہت اہم ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے میں موت کے وقت ملک الموت کے ساتھ آؤں گا تاکہ تمہارے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے. تمہیں موت کے اثر سے ایک خراش بھی نہیں آئے گی، اور آرام اور آسانی سے روح تمہارے بدن سے خارج ہو جائے گی. پھر سب نے پوچھا، اصحاب نے، البتہ ہمارے نزدیک اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت رتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھا ہو. حضرت اویس قرنی نے نہیں دیکھا تھا اور ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے تھے. یہ ہے کہ وہ جس سے بھی مسانخت، سنخیت، مناسبت حاصل ہو جائے ائمہ علیہ السلام سے، انشاءاللہ وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام میں ہوگا. اصحاب کو یہ پھر نماز بیان کی. تو یہاں پہ میں ایک بات نہیں، ابھی ہم آپ کو فرصت نہیں دیں گے، ایک چیز اور بول دیتے ہیں، یہ سلسلہ ختم کر دیں پھر آپ بولیے گا. معذرت. جی بتائیے. جو بھی سورہ صافات اور یاسین کے بارے میں کہا تھا، شیخ کلینی نے ایک چیز اور نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورہ کی قرأت نافلہ نمازوں میں اپنی اگر کوئی کرے گا
تو دوسرے فائدے جو بھی ہیں، زلزلے سے بچنا اور کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، سارے فائدے. لیکن ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب جانکنی کا عالم ہوگا، یہی سکرات موت والی کنڈیشن ہوگی، تو ایک فرشتہ عرش الہی سے آئے گا، اس شخص کے پاس بیٹھے گا، بیٹھنے کے بعد سے ملک الموت سے خطاب کر کے کہے گا، اے ملک الموت، خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس کی روح کو بہت پیار و محبت اور آسانی سے قبض کرو، یہ ولی خدا ہے. سمجھے؟ یہ ہو گئی میری بات. اب آپ بولیے. معذرت. نہیں، بس مجھے ناظرین سے یہی کہنا تھا کہ ناظرین، جیسا کہ ایک نماز کا تذکرہ مولانا نے کیا کہ جو ماہ رجب کی نماز ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ماہ رجب ہے، لیکن اسے ضرور نوٹ کر لیں تاکہ انشاءاللہ جب اگلے سال ماہ رجب آئے تو یہ نماز ہم سے نہ چھوٹے. اور خاص کر وہ نماز کی جو ماہ ذی قعدہ میں ہے، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے، تو یہ نماز کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس نماز کو جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ پتہ نہیں وقت کب کس کے ساتھ رہے اور کب ہمارا وقت ختم ہو جائے اور ہمیں وہ وقت نہ مل سکے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے. ایک چیز اور جو سکرات موت کو آسان کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کا جتنا اعتقاد، انسان کے جو باور ہیں، جو یہ اعتقاد ہیں، عقائد ہیں، اگر وہ جتنا صحیح ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے سکرات موت آسان ہو جاتی ہے، جس کے دعا عدیلہ کے بارے میں بھی ملتا ہے. جی، دعائے عدیلہ میں بالکل، دعائے عدیلہ میں یہ ذکر ہوا ہے، عدیلہ عند الموت. جی، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مومن کو با ایمان نہ جانے دے اس دنیا سے. بعض وہ لوگ جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا اور کوما کی حالت میں چلے گئے، ان لوگوں کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں جتنے بھی لوگ مر رہے ہوتے تھے، ان کی موت واقع ہوتی تھی، شیطان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان سے ایمان سلب کر لیا جائے اور پھر وہ اس دنیا سے جائیں. تو دعائے عدیلہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص دعائے عدیلہ کو پابندی سے پڑھتا ہو تو پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا آخر وقت میں، اور وہ با ایمان اس دنیا سے جائے گا. آیت اللہ خانساری، سید احمد خانساری ایک نہایت بزرگ شخصیت گزری ہیں ہمارے علماء میں، وہ اپنے آخری ایام میں دعائے عدیلہ کو پڑھا کرتے تھے، حفظ تھی انہیں اور وہ پڑھا کرتے تھے. حتیٰ ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ انہیں انس تھا حضرت اسرائیل سے، جانتے تھے انہیں. بعض علماء جو ہے وہ جب نیک اعمال کیا کرتے تھے تو بعض اوقات حضرت اسرائیل اور ملک الموت کو اس کا ہدیہ کیا کرتے تھے، ثواب ہدیہ کر دیا کرتے تھے ان کے لیے، تاکہ جس وقت وہ آئیں موت کے وقت ایک آشنائی ہو، پہلے سے گفٹ وغیرہ بیچ کر کے. ہاں، تو یہ کیا جا سکتا ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جو فرشتے نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کاموں میں ان فرشتوں کو شامل کر لیں تو بالآخر ایک انس ایجاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ممکن ہے شاید اس وجہ سے علماء کی یہ سیرت تھی، ایک انس ایجاد ہو جائے گا. 7 کام بہرحال ہیں ایسے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اور فرشتگان نہیں کر سکتے، تو اگر وہ کر لیا جائے تو دعائے عدیلہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو پڑھنی چاہیے، اور اس کا ایک اثر انشاءاللہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں ہم لوگ منحرف نہیں ہوں گے، ایمان اس دنیا سے. جی بالکل. میں آیت اللہ بہجت کا ایک وہ پڑھ رہا تھا فرمان، جس میں آپ دعائے عدیلہ کے سلسلے میں فرما رہے تھے کہ چونکہ خداوند عالم کے القاب میں سے ایک ہے کہ امانت دار پروردگار امین ہے. بالکل. تو اس میں، اور چونکہ اس میں وہ چیزیں بیان ہوئی اس دعا کے اندر کہ پروردگار یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا اعتقاد ہے، میرا یقین پر ہے، ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت کے مراحل پر ایمان، یہ سارا بیان ہوا. اور میں یہ تیرے پاس امانت کے طور پہ رکھوا رہا ہوں کہ جب میرے پاس موت کا وہ سخت مرحلہ آئے اور میں بھول جاؤں اگر، تو یہ چیزیں جو ہیں میرے پاس مجھے واپس یاد دلا دینا. بالکل بالکل. تو یہ دعا اسی طرح سے زیارت عاشورہ کے بارے میں بھی ہے. زیارت عاشورہ کا وہ جو آخری جملہ ہے جو آپ سجدے میں کہتے ہیں، اللہم ارزقنی زیارت اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. اس کے بعد ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یعنی جس دن میں داخل ہوں گا، وارد ہوں گا، پہنچوں گا، اس دن مجھے شفاعت امام حسین علیہ السلام عطا کر اور رزق دے. تو وہ کسی نے امام سے پوچھا، امام کسی جگہ پر بیان، امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے تھے مراحل آخرت، تو اس نے کہا مولا مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے. تو مولا نے کہا کہ اگر تم پابندی سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو تو پھر تمہیں نہیں ڈر لگے گا. کہا کیوں مولا، زیارت عاشورہ میں کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ بیان ہوا ہے؟ تو مولا نے یہ مقام بیان کیا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. جس دن میں پہنچوں گا اس دن مجھے شفاعت امام حسین علیہ السلام. کہاں پہنچوں گا؟
برزخ میں. جیسے ہی یہاں سے منتقل ہوں گا اور برزخ میں پہنچوں گا، کہا مجھے شفاعت امام حسین علیہ السلام عطا ہو. خدا متعال انشاءاللہ تھا. البتہ یہی سکرات موت میں تخفیف اور اس میں کمی اور آسانی کے لیے تاکید کی گئی ہے. روایات میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. بالکل. چاہے وہ آدمی سے پاسبل ہے تو جا کر کے کرے، نہیں پاسبل ہے تو کم سے کم دور سے ہی صحیح، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے. جی بالکل. اور یہ چیز ہمارے مومنین کے لیے تو خاص طور سے بیان ہوا ہے کہ وہ جس وقت احتضار کی حالت میں ہوں گے اس وقت نہ فقط امام حسین علیہ السلام، باقی ائمہ علیہم السلام بھی تشریف لائیں گے. جی جی. اور یہ پہچان پائے گا. جی بعض علماء کے بارے میں ہے اس کی طرف آتے مصطفیٰ بھائی. میں بس یہاں پہ ایک ناظرین کو اپنے کہہ دوں کہ زیارت عاشورہ تو آپ جانتے ہیں، یہ دعائے عدیلہ بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے. شیخ عباس قمی نے اس دعا کو مفاتیح الجنان میں نقل کیا ہے. تو آپ ضرور جو ہے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں حفاظت پابندی سے جب بھی انسان کو وقت ملے اس دعا کو پڑھے، لیکن جتنا ممکن ہو اس دعا کو پڑھے. بھائی اب تو پابندی سے پڑھنا پڑے گا. جی واقعی پڑھنا پڑے گا. میں تو کوشش کروں گا. 2 صفحوں کی دعا ہے، 2 کی نہیں 200 صفحے کی ہوگی، آپ پڑھیں گے، کوئی وقت ہی نہیں لگتا ہے. جی بالکل. یعنی انسان یعنی اس کا خیال جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی فارسی میں کہتے ہیں نا خیال شراحت میشے، کہ بھائی میں نے اپنا دے دیا ہے، ریلیکس رہے گا وہ. میں ایک دفعہ وعدہ خلافی کر سکتا ہوں لیکن وہ پروردگار اپنے وعدوں سے خلافی نہیں کرے گا. تو میں نے اس کے پاس جب امانت رکھوائی ہے تو وہ ضرور جو ہے اپنی امانت کو، میری امانت لوٹائے گا. تو ضرور اس دعا کو مومنین پڑھے. اب چلتے ہیں اس آخری پوائنٹ کی جس کے لیے آپ نے روک رکھا ہے اور جس کی جانب آپ اشارہ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، وہ ولایت، محبت ولایت وغیرہ، یہ کتنی سبب ہوگی سکرات موت کو آسان کرنے میں. جی آپ بیان کیجئے. محبت اہل بیت یہ وہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ حقیقی معنی میں کسی کے پاس بھی ہو، ہم آپ ایکس وائی زیڈ زید عمر بکر کسی کے پاس ہو، تو پھر اس کو ذرہ برابر پوائنٹ آف نیڈل، اتنے سوئی کی نوک برابر بھی ڈر اور خوف اور کسی طرح کا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لیکن صرف اس چمڑے کی زبان کی ولایت والی نہ ہو کہ نہیں صاحب نعرے زبردست لگا دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم یہ سن نہیں سکتے، ہم یہ عملی میدان میں وہ تو حضرت علیہ السلام تھے، وہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، ہم کہاں کر پائیں گے. یہ والی محبت نہیں. یعنی واقعی پیور اگر ہم محب علی ہیں، پیور ولایت کے فالوور ہیں، تو اس وقت ہم کو ذرہ برابر ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہوگی. روایت سنیے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے سلام اللہ علیہ کی. فرماتے ہیں کہ جب احتضار کا وقت نزدیک ہوتا ہے اور جان ایک دم حلق کے اوپر آ کے اٹک جاتی ہے کہ نکلنے والی، یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین، ملک الموت، دوسرے ائمہ اطہار انکلوڈنگ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سب حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں. آنے کے بعد سے ملک الموت سے سفارش کرتے ہیں، شفاعت جسے کہتے ہیں، بھائی ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھنا، نرم ہاتھ رکھنا ہے، تو اس کو سختی نہ ہونے پہ، پریشانی نہ ہونے پہ، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے. اور ایسے ہی کسی کو وہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہمارا چاہنے والا ماننے والا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے، کچھ نہ کچھ چیزیں ٹیلی کرنی چاہیے. خالی ایک طرفہ دعویٰ اور ادعا سے کچھ نہیں ہونے کا ہے کہ ہم صرف کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم ایسے ہیں. نہیں، ہم سے نہیں ہوتا. وہ کہیں کہ یہ میرا والا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے والے ہیں تو کوئی ہم نے تیر نہیں مار لیا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا ہے. اور یہ وہ موقع ہوگا جب وہ کہیں گے کہ بھائی ہلکا ہاتھ رکھنا، ملک الموت سے کہیں گے یہ ہمارا ہے، کینڈیڈیٹ ہے. تو اس وقت ملک الموت جو ہے وہ اس بندے سے، جس کی روح قبض کرنے والا رہے گا، اس سے خطاب کر کے پوچھے گا چلنے کے لیے تو تیار ہو اس دنیا سے؟ کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، کوئی امان نامہ، کوئی بارات نامہ، کوئی کاغذ رقعہ وقعہ لکھوا کے لے آئے ہو؟ کچھ ہے تمہارے پاس کوئی چیز جو مجھے دکھا سکو؟ تو کہے گا ہاں ہے نا. پوچھے گا کہ کیا ہے وہ؟ تو وہ بندہ کہے گا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے پاس ہے. جیسے ہی ملک الموت یہ جملہ سنے گا کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے سچ بات کہی ہے. پھر
اب اس کو کہے گا کہ تم کو پتہ ہے یہاں سے تو تم چل رہے ہو, جہاں جا رہے ہو وہاں تمہارا ساتھی, تمہارے رفقا, تمہارے دوست, کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی, تم کس کے ساتھ حشر و نشر کرو گے, کس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, پتہ ہے بتاؤں میں, رسول اللہ کے ساتھ بیٹھو گے, امیر المومنین کے ساتھ رہو گے, امام حسن, امام حسین, امام اطہار کا نام بتا, ان کے ساتھ تم زندگی گزارو گے. یہ ہے فائدہ برادر ولایت کا, کہ اگر ولایت, یعنی بس دعا یہی ہے کہ خدا وہ جو پیور ولایت ہے وہ ہمارے اندر وہ معرفت عطا کر دے. یہ بالکل مہم نہیں ہے, خدا جانتا ہے مہم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مولائی ہیں, بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا وارا ہے, یہ واقع مولائی ہے. بے شک, یہ امپورٹنٹ. جی صفا بھائی. جی, محبت اہل بیت علیہم السلام روایت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ہم جتنا مرضی عمل کر لیں, انجام دے لیں اس دنیا میں, اگر ساری عمر روزے رکھے ہوں, بے شک, احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دیں, صفا و مروہ کے درمیان میں ہمیں رکن و مقام کے درمیان مارے جائیں, قتل کر دیے جائیں مظلوماً, یہ سارا کچھ کر چکے ہوں تو رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ محبت نہ ہو. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کی شرط یہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے, جسے خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے ہم سب کے لیے. اگر یہ ہے تو ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم لوگ کو نجات حاصل ہوگی. خداوند متعال نے قرآن میں اس محبت کو نجات بیان کیا ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو ہمارے اعمال بالکل کوئی وزن ہی نہیں رکھتے ہوں گے قیامت کے دن. ہاں, یہ محبت جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فقط زبان سے لپ سروس سے کی جائے اور کہا جائے مجھے محبت ہے. نہیں, محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میں یہ خواہش ہو کہ میں محبوب جیسا بنوں. انجذاب النفس محبت کو بیان کرتے ہیں. انجذاب النفس, محبت کی تعریف ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہر شخص جس درجہ محبت پر کھڑا ہوتا ہے حقیقت میں اس کے نزدیک محبت وہی ہوتی ہے, اسی اعتبار سے ہوتی ہے. ہاں, لیکن ایک عمومی حیثیت سے بیان کرنا ہو تو وہی ہے کہ نفس کا کھچے چلے جانا کسی کی طرف, یعنی محبوب کی طرف کھنچنا. محبوب کی طرف کھنچنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھ لیں, اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا تو کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ کھاتا وہ ہے جو اسے پسند ہے, بے شک, پہنتا وہ ہے جو اسے پسند ہے, بولتا ویسے ہے جیسا اسے پسند ہے. یعنی محبت ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ایک طرح سے ہجرت کر رہا ہوتا ہے, ہجرت کر رہا ہوتا ہے دویائی سے اکائی کی طرف. وہ فاصلے مٹانے کی خواہش اس کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس کی خواہش ہوتی ہے میں کسی طرح اپنے محبوب کی جلوہ گاہ ہو جاؤں, جیسا وہ ہے میں ویسا دکھوں. آہستہ آہستہ ایسی کیفیت میں اگر کوئی ایسے ہو جائے واقعا. ہاں, ہم لوگ جو ہے محبت رکھتے ہیں, شدت و ضعف ہے. کوئی شخص بہت زیادہ محبت رکھتا ہے, کوئی اس سے کم رکھتا ہے, کوئی اس سے کم رکھتا ہے. خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے. اس دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. ائمہ علیہم السلام ہمارے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اس طرح سے جس طرح سے پرندہ دانا چگتا ہے, اس طرح سے محبان اہل بیت علیہم السلام کو اس طرح سے چگ لیں گی اور اٹھا لیں گی اور عذاب سے بچا لیں گی. جی بالکل. خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی محبت, ان پہ گریہ کرنا, یہ ساری چیزیں بالکل سے آخرت میں یہ ساری چیزیں ہم ان کے محتاج ہیں اور ان کے منتظر ہوں گے. حتی قبر کے احوال کے بارے میں جی یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہو, اور خصوصاً اگر ہم لوگ زیارت اہل بیت علیہم السلام کے لیے جائیں تو آخرت میں اور قبر میں یہ ہستیاں ہمارے لیے آئیں گی انشاءاللہ. آغا یہ عبد الکریم حائری یزدی, ان کے بیٹے آغا مرتضی حائری یزدی, وہ اپنی آخری عمر میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت جایا کرتے تھے. بس پہ بیٹھتے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن بس پہ بیٹھ کے 12-14 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہاں جاتے تھے, ایک زیارت کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. اس وقت تو اور بھی زیادہ 12-14 گھنٹے تو آج لگتا ہے مشکل, بہرحال سڑکیں بھی ایسی نہیں تھیں, آج کل والوو بسیں ہیں, اسکینیا ہیں, سڑکیں بھی بالکل. اپنے فوت ہونے کے بعد وہ کسی ایک عالم دین کے خواب میں آئے. اس عالم دین نے پوچھا بتاؤ مرتضیٰ کیا ہوا؟ کہا جب میں مر گیا تو میں نے دیکھا بالکل تنہا ہوں, اکیلا ہوں, ایک وادی ہے اور وہاں پہ بالکل تنہا ہوں. دیکھا میں نے پاؤں کی طرف سے 2 لوگ آ رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے, منہ سے آگ نکل رہی ہے,
اور ایک دوسرے کو میری طرف اشارہ کر کے دکھلا رہے ہیں، کہہ رہے وہ دیکھو مرتضیٰ، اس کو پکڑنا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ کہا میں چیخ مارنا چاہتا تھا، نہیں چیخ سک رہا تھا، بولنا چاہتا تھا، بات نہیں کر سک رہا تھا۔ اتنے میں نے محسوس کیا کہ سر کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، اس کے قدموں کی چھاپ تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا یہ دونوں دور جانا شروع ہو گئے، ایک وقت آیا دونوں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو سر کے قریب سے آیا شخص، اس نے مجھ سے کہا مرتضیٰ ترسیدی، مرتضیٰ ڈر گئے تھے؟ اس نے کہا آغا اتنا ڈر گیا تھا، زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا ہوں۔ دیکھا اب میں بات کر سک رہا ہوں۔ کہا میں نے پوچھا آغا آپ کون ہیں؟ کہا مرتضیٰ جب تم زندہ تھے تو 70 مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے تھے، یہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، 69 مرتبہ دوبارہ آؤں گا۔ شیخ عباس قمی اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا بتائیے، بیٹے نے پوچھا بابا وہاں کے حوال بتائیے۔ کہا میں جب زندہ تھا 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا، ابھی تک 3 مرتبہ میری قبر میں آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا تشریف لائیں گے ہماری قبر میں، ہمارے مرنے کے وقت، احتضار کے وقت۔ آغا مجتہدی تہرانی کے بارے میں ہے، آغا بہجت کے بارے میں ہے، آخری دن مسلسل کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض بزرگان کے بارے میں آخرت میں وہ آخری وقتوں میں احتضار کے وقت میں اٹھ کے بیٹھ کے سلام کر رہے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یعنی وہ دیکھ رہے تھے، ہستیاں آ چکی تھی، ہمارا عقیدہ ہے یہ ہستیاں ہماری مدد کرنے کے لیے آخر وقت میں بھی آئیں گی اور قبر میں بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ ہماری ساری امید انہی ہستیوں سے ہے، اپنے عمل سے، خداوند متعال کے فضل سے ہے، ان ہستیوں سے ہے، ان کی محبت سے ہے۔ اپنے عمل سے ہمیں کوئی خاص توقع تو نہیں ہے جی بالکل، سوائے ایک بعض علماء نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے آغا سید احمد خان ساری کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اعمال میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے سے توقع ہے کہ وہ مجھے نجات دے دیں۔ ہر حال یہی ہستیاں اور ان کی محبت اور ان کا ذکر، جی بالکل، میں خداوند متعال کا ذکر اور اس کی محبت، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اس پوڈ کاسٹ کو ختم کروں گا اس روایت سے کہ حارث ہمدانی چلچلاتی دوپہر میں ایک دم آفتاب اپنی تمازت پہ تھا، شدت گرمی تھی، مولا علی کے پاس آتے ہیں۔ مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں کہ حارث کیا سبب ہوئے کہ تم یہاں اتنی چلچلاتی دوپہر میں ہم سے ملنے آئے ہو؟ تو کہا مولا صرف آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ علی نے کہا کہ حارث تم ہم سے یہاں ملنے آئے ہو، ہم 3 جگہ تم سے ملنے آئیں گے، ایک وہ وقت ہوگا جب جان تمہاری حلق پہ پہنچ جائے گی، میں وہاں تم سے ملنے آؤں گا، ایک وہ مقام ہوگا کہ جب پل صراط پہ تمہیں ضرورت ہوگی میں وہاں تم سے ملنے آؤں گا، اور ایک میدان محشر میں۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔